کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کیسے اتنی آسانی سے دوسروں کو اپنی بات پر قائل کر لیتے ہیں؟ جبکہ کچھ لوگ کوشش ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ بالکل، جیسے آپ میٹنگ میں کوئی بہترین آئیڈیا دیں اور کسی کو سمجھ نہ آئے، اور پھر آپ کا کوئی ساتھی وہی بات تھوڑے الگ انداز میں کہے اور سب واہ واہ کرنے لگے۔ جی، یہ بہت عام تجربہ ہے۔ تو آج ہم اس فن یعنی قائل کرنے کے فن پر بات کریں گے۔ ہماری گفتگو ایک آڈیو بک کے خلاصے پر مبنی ہے جو کہتی ہے کہ یہ ایک سپر پاور ہے۔ تو آج کا مشن اس سپر پاور کو سمجھنا ہے۔ جی، اور یہ جاننا کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک مہارت ہے جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے۔ اور یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ اکثر لوگ قائل کرنا سن کر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چالاکی ہے۔ ہاں، کوئی منفی چیز۔ بالکل، لیکن قائل کرنا اور جوڑ توڑ یعنی مینیپولیشن میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، جوڑ توڑ میں آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا نقصان کر کے اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اخلاقی طور پر قائل کرنے کی بنیاد ایمانداری اور باہمی فائدے پر ہوتی ہے۔ آپ دوسرے کو ایک باخبر فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیں اس سپر پاور کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں کام کیسے کرتا ہے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی چیز تو مائنڈ سیٹ کی ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ، کیرل ڈویک کی تحقیق؟ جی بالکل، ان کی تحقیق کہتی ہے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ صلاحیتوں کو محنت سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور قائل کرنے کا فن بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے۔ یہ ایک سیکھی جانے والی مہارت ہے اور اس کی جڑیں انسانی نفسیات میں بہت گہری ہیں۔ اچھا۔ ماہر نفسیات رابرٹ سیالڈینی نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے 6 بنیادی اصول بتائے ہیں جو ہمارے فیصلوں پر لاشعوری طور پر اثر ڈالتے ہیں۔ 6 اصول؟ جی، ان میں سے ایک جو شاید سب سے طاقتور ہے وہ ہے ریسیپروسٹی۔ یعنی باہمی لین دین کا اصول؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے تو آپ پر ایک طرح کا نفسیاتی قرض چڑھ جاتا ہے۔ اچھا، آپ خود کو مجبور محسوس کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کے لیے کچھ کریں۔ یہ انسان کی فطرت ہے؟ جیسے کمپنیاں مفت سیمپل دیتی ہیں بالکل۔ یا ریسٹورانٹ میں بل کے ساتھ ٹافی مل جاتی ہے، وہ چھوٹا سا تحفہ آپ کو زیادہ ٹپ دینے پر مائل کرتا ہے۔ واو، تو یہ اصول ہر جگہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کیا ہمارے دماغ کے اپنے بھی کچھ شارٹ کٹس ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے ہر وقت شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے۔ انہیں کہتے ہیں کوگنیٹو بائسز۔ اور ان میں سے ایک ہے کنفرمیشن بائس؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ہم ان معلومات کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود خیالات کی تصدیق کریں۔ یہ تو سوشل میڈیا پر ہر روز ہوتا ہے۔ بالکل، ہم وہی خبریں شیئر کرتے ہیں جو ہماری سوچ سے ملتی ہوں۔ تو ایک اچھا پرسویڈر اس بائس کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ کیا وہ لوگوں کو وہی سناتا ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، اخلاقی طور پر وہ اسے سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کوئی بالکل نیا آئیڈیا پیش کرے گا تو اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی بات کا آغاز ایک مشترکہ زمین یعنی کامن گراؤنڈ سے کرتا ہے۔ یعنی پہلے ان باتوں پر اتفاق کرتا ہے جن پر سب متفق ہوں۔ جی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اصل آئیڈیا کی طرف آتا ہے۔ وہ لوگوں پر اپنا نظریہ تھوپنے کے بجائے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ نفسیاتی اصول تو سمجھ آ گئے، لیکن صرف اصول جاننا تو کافی نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کی شخصیت میں بھی تو وزن ہونا چاہیے۔ یہیں سے ساخ یعنی کریڈیبلٹی کی بات آتی ہے۔ آڈیو بک اسے خفیہ ہتھیار کہتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ساخ کے بغیر بہترین دلائل بھی بیکار ہیں، اور ساخ کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ پہلی چیز تو مہارت یعنی ایکسپرٹیز ہوگی۔ جی، لیکن صرف ڈگریوں والی مہارت۔ اصل مہارت یہ ہے کہ آپ پیچیدہ خیالات کو آسان لفظوں میں سمجھا سکیں۔ لیکن میں نے بہت سے ماہرین دیکھے ہیں جن کی بات کوئی نہیں سنتا۔ کیوں؟ وہ کہ لوگ ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اسی لیے دوسرا ستون ہے کردار اور دیانتداری، انٹیگریٹی۔ کیا آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں؟ قول و فعل میں مطابقت۔ جی، اعتماد بننے میں سالوں لگتے ہیں اور ٹوٹنے میں ایک لمحہ۔ اور تیسری چیز ذاتی موجودگی یعنی پرسنل پریزنس، آپ کا باڈی لینگویج، آپ کا لہجہ۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ آپ کے الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچتے ہیں، لیکن آپ کی موجودگی ان کے دل تک۔ پر اعتماد انداز، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا۔ جی، یہ سب غیر زبانی اشارے ہیں۔ اور چوتھا جزو ہے سوشل پروف،
یعنی دوسرے معتبر لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، دوسروں کی گواہی۔ جی، اس کا اثر آپ کے اپنے دعووں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 ستون ہو گئے: مہارت، دیانتداری، موجودگی اور سوشل پروف۔ اس کے بعد ایک اور سپر پاور کا ذکر ہے، جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس، جسے EI بھی کہتے ہیں۔ ایمانداری سے کہوں تو یہ مجھے تھوڑا مبہم لگتا ہے۔ کیا یہ صرف اچھا انسان ہونے کا نیا نام ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ EI صرف اچھا ہونا نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس مہارت ہے۔ اچھا، اس کی بنیاد ہمدردی یعنی ایمپتھی پر ہے، خود کو دوسرے کی جگہ رکھ کر اس کے جذبات کو سمجھنا۔ کیونکہ فیصلے صرف منطق پر نہیں ہوتے۔ کبھی بھی نہیں، ہم سب جذباتی مخلوق ہیں۔ اگر آپ دوسرے کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ ان سے کبھی بھی گہرا تعلق نہیں بنا سکتے۔ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں دفتر کے ماحول میں؟ ضرور۔ فرض کریں آپ کا ایک ٹیم ممبر ڈیڈ لائن پوری نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے۔ ایک کم EI والا مینیجر سیدھا اسے ڈانٹنا شروع کر دے گا، لیکن ایک اعلیٰ EI والا مینیجر پہلے صورتحال کو سمجھے گا۔ وہ پوچھے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ کہے گا، میں دیکھ رہا ہوں کیا پریشان ہے، کیا سب ٹھیک ہے۔ اس ہمدردی بھرے رویے سے نہ صرف مسئلہ حل ہوگا بلکہ اس ملازم کی وفاداری بھی بڑھے گی۔ یعنی رد عمل دینے کے بجائے سوچ سمجھ کر جواب دینا، خاص طور پر دباؤ کے حالات میں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس نفسیاتی اصول ہے، ایک قابل اعتماد شخصیت ہے اور جذباتی ذہانت بھی، لیکن یہ سب بیکار ہے اگر ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچا ہی نہ سکیں۔ جی، جو کہ ہمیں تیسرے ستون پر لاتا ہے، مؤثر ابلاغ۔ یہاں ایک حیران کن اصول کا ذکر ہے، محرابین کا اصول۔ ہاں، یہ اکثر لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ آمنے سامنے کی گفتگو میں ہمارے پیغام کا صرف 7% اثر الفاظ سے ہوتا ہے۔ صرف 7%؟ جی، 48% لہجے سے اور 55% باڈی لینگویج سے۔ ایک منٹ، مطلب میں نے میٹنگز میں اپنے الفاظ پر جو گھنٹوں محنت کی ہے وہ زیادہ تر ضائع گئی اگر میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ الفاظ اہم نہیں، لیکن وہ ایک بڑے پیکیج کا حصہ ہے۔ جی، اگر آپ کے الفاظ کہہ رہے ہیں میں بہت پرجوش ہوں لیکن آپ کا لہجہ بیزار ہے تو لوگ آپ کے لہجے پر یقین کریں گے، الفاظ پر نہیں۔ اور اس میں ایک اور اہم اصول ہے، فعال سماعت یعنی ایکٹیو لسننگ۔ صرف سننا نہیں بلکہ سمجھنا۔ اس سے بھی ایک قدم آگے۔ جی، اس سے بھی آگے۔ فعال سماعت کا مطلب ہے کہ آپ نہ صرف سنیں بلکہ دوسرے کو یہ احساس دلائیں کہ اسے سمجھا گیا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ ایک مینیجر اپنے ملازم کی شکایت سن کر آخر میں کہتا ہے، اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھا ہوں تو آپ کو مسئلہ کام سے نہیں بلکہ اس کی غیر واضح ڈیڈ لائن سے ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اس ایک جملے سے سارا تناؤ ختم ہو جائے گا؟ بالکل، کیونکہ اس ملازم کو لگے گا کہ اسے واقعی سمجھا گیا ہے اور تب وہ تعاون کرنے پر آمادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے نفسیات اور شخصیت کے ستونوں کو سمجھ لیا، لیکن عملی زندگی میں لوگ اکثر مزاحمت کرتے ہیں، تو اس مزاحمت پر کیسے قابو پایا جائے؟ یہ قائل کرنے کے فن کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ لوگ کئی وجوہات کے بنا پر مزاحمت کرتے ہیں، تبدیلی کا خوف، شک، یا شاید انہیں لگتا ہے کہ ان کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہاں ریئیکٹنس تھیوری کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ جیسے ہی انسان کو لگتا ہے کہ اس سے انتخاب کی آزادی چھینی جا رہی ہے، وہ لاشعوری طور پر اس کے الٹ کام کرتا ہے۔ اچھا، جیسے بچوں کو کہا جائے کہ یہ کام مت کرو تو وہ وہی کرتے ہیں۔ بالکل وہی اثر۔ جیسے ہی آپ کسی پر دباؤ ڈالتے ہیں، وہ مزید پیچھے ہٹتا ہے۔ تو پھر حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ زبردستی تو کام نہیں کرے گی۔ بہترین حکمت عملی دباؤ ڈالنا نہیں بلکہ کھنچاؤ پیدا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے اعتراضات کو دشمن نہ سمجھیں، انہیں معلومات حاصل کرنے کا موقع سمجھیں۔ ہمدردی سے سنیں اور سوال پوچھیں، آپ کو اس میں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ اور اس کے بعد؟ ان کے نقطۂ نظر کو ری فریم کریں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی کہتا ہے یہ سافٹ ویئر بہت مہنگا ہے، تو آپ خصوصیات گنوانے لگیں؟ نہیں، بلکہ آپ کہیں، میں سمجھتا ہوں آپ بجٹ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر آپ کا کتنا وقت بچائے گا اور اس وقت کی مالی قیمت کیا ہے۔ اچھا، آپ نے قیمت کے مسئلے کو بچت کے فائدے میں بدل دیا۔ بالکل۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ کام کرتا ہے؟ کہیں یہ ایک سیلز پچ کی طرح نہ لگنے لگے؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ تبھی کام کرتا ہے جب آپ کا تعلق مضبوط ہو اور آپ مخلص ہوں۔
ورنہ یہ چالاکی لگے گی۔ اور یہیں تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ کا کردار آتا ہے نا؟ جی۔ یہ آپ کو استدلال میں عام غلطیوں سے بچاتی ہے، جنہیں لاجیکل فالیسیز کہتے ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ 2 بہت عام ہیں۔ ایک ہے ایڈ ہومینم، یعنی شخص پر حملہ۔ جی، اس میں آپ دلیل کا جواب دینے کے بجائے دلیل دینے والے کی ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا چاہیے، اور جواب آئے تم کیا جانو، تم تو خود گاڑی چلاتے ہو۔ یہ دلیل کا جواب نہیں، شخص پر حملہ ہے۔ اور دوسری غلطی ہے اسٹرو مین۔ اس میں آپ دوسرے کی دلیل کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کمزور لگے۔ اچھا، اس کا ایک کمزور خیالی پتلا بنا کر اسے گرا دینا۔ بالکل، ان غلطیوں کو پہچاننا آپ کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ سب کچھ مل کر قائل کرنے کے فن کو ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ یہ صرف قائل کرنا نہیں رہتا، یہ قیادت بن جاتا ہے۔ بالکل، قیادت آپ کے اثر و رسوخ کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ لیڈر صرف حکم نہیں دیتا، وہ لوگوں کو ایک مشترکہ مقصد کے لیے متاثر کرتا ہے۔ اور یہاں قیادت کے مختلف انداز بھی ہوں گے۔ جی، ایک ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ۔ یہ وہ لیڈر ہوتا ہے جو ایک بڑا ویژن پیش کرتا ہے، جو لوگوں کو ایک بڑے مقصد کا حصہ بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور دوسرا انداز؟ دوسرا ہے سچویشنل لیڈرشپ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ قیادت کا کوئی ایک بہترین انداز نہیں ہوتا۔ یعنی صورتحال کے مطابق انداز بدلنا؟ جی، ایک اچھا لیڈر اپنی ٹیم کی ضروریات اور صلاحیتوں کے مطابق اپنے انداز کو ڈھالتا ہے۔ اور ان سب کی بنیاد اخلاقی قیادت پر ہونی چاہیے۔ جہاں لیڈر مثال کے ذریعے قیادت کرتا ہے اور اعتماد کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ بالکل، تو اس پورے سفر کا آخری مرحلہ ہے مہارت حاصل کرنا، یعنی embracing mastery۔ لیکن کوئی اس سطح پر پہنچتا کیسے ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہاں آڈیو بک ڈیلیبریٹ پریکٹس کا تصور پیش کرتی ہے۔ یعنی جان بوجھ کر کی جانے والی مشق؟ یہ صرف گھنٹوں مشق کرتے رہنا نہیں ہے، یہ ایک بہت مخصوص طریقہ ہے۔ اس میں آپ اپنی مہارت کا ایک چھوٹا سا حصہ چنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ایک واضح ہدف مقرر کرتے ہیں، پوری توجہ سے اس کی مشق کرتے ہیں، اور پھر اپنی کارکردگی پر فیڈ بیک حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ مسلسل خود کو بہتر بنانے کا ایک منظم طریقہ ہے؟ بالکل، اور آخرکار مہارت کا اصل راز ٹیکنیکوں میں نہیں ہے۔ تو پھر کس میں ہے؟ یہ اس میں ہے کہ آپ ایک ایسی شخصیت بن جائیں جو قدرتی طور پر دوسروں کو متاثر کرے۔ جب ہمدردی، دیانتداری اور فعال سماعت آپ کی عادت بن جاتی ہیں تو قائل کرنا کوئی عمل نہیں رہتا، بلکہ یہ آپ کی شخصیت کی عکاسی بن جاتا ہے۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی موجودگی ہی آپ کا سب سے بڑا پیغام ہوتی ہے۔ آج ہم نے قائل کرنے کے فن کے ایک مکمل سفر کو دیکھا ہے، نفسیات کو سمجھنے سے لے کر اپنی ساخت بنانے اور آخر میں اسے قیادت کی سطح تک لے جانے تک۔ اور یہ مہارتیں صرف پیشہ ورانہ نہیں بلکہ ذاتی زندگی میں بھی بہت اہم ہیں۔ یہ ہمارے تعلقات کو بھی گہرا اور بامانی بنا سکتی ہیں۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، جی ہم نے مضبوط دلائل بنانے کے بارے میں بات کی، جی۔ لیکن کیا ہو اگر سب سے زیادہ قائل کرنے والا عمل دلیل دینا نہ ہو، تو پھر کیا ہو؟ بلکہ وہ ایک سوال پوچھنا ہو جو دوسرے شخص کو اپنے ہی نقطہ نظر پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے؟ بجائے یہ کہنے کے کہ آپ غلط ہیں، یہ پوچھنا کہ کیا آپ نے زاری سے سوچا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقی اثر رسوخ کی گہرائی شروع ہوتی ہے۔